ذکر پاک ناظرین اس طیبہ کا ہے، اس طاہرہ کا ہے، اس ہستی کا ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اول ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام، اس رفت، اس بلندی سے اور اس مرتبے سے نوازا کہ جو مقام، جو رفت، جو مرتبہ اور جو بلندی کسی اور کے حصے میں نہ آیا، کہ جن کے سر اقدس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا تاج سجا، جن کے سر اقدس پر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ماں ہونے کا تاج سجا، جن کے سر اقدس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی ازواج مطہرات میں سب سے پہلی زوج ہونے کا تاج سجا، جن کے سر اقدس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی سب سے پہلی خاتون کا تاج سجا، جن کے سر اقدس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہونے والی پہلی خاتون اور پہلی زوج ہونے کا تاج سجا، جن کے سر اقدس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح خوانی کرنے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت گوئی کرنے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا اور توصیف کرنے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف اور ان کا انٹروڈکشن انتہائی خوبصورت انداز سے کائنات کے سامنے رہتی دنیا تک پیش کرنے کا تاج سجا، اور سب سے پہلے سجا جن کے سر اقدس پر ناظرین وہ تاج سجا کہ میں اس تاج کے بارے میں کیا بات کروں صاحب، کہ ساری کائنات کی رفتیں ایک طرف ہیں، بھائی علماء کرام موجود ہیں، میرے سینئرز موجود ہیں، ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے میں گفتگو کر رہا ہوں، اور اگر کہیں جملہ غلط ادا کر دوں تو میری پکڑ کر لیجئے گا کہ میں تو عقیدت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کے بات کر رہا ہوں، کہ وہ سلام، کہ اس سلام پہ میں واری ہو جاؤں، وہ سلام میں اس سلام پہ قربان ہو جاؤں جو سلام کی طرف سے آپ پر اتارا گیا، اور ایسا سلام اتارا گیا صاحب، ایسا سلام اتارا گیا کہ اس سے پہلے کائنات نے اس سے پہلے کبھی وہ سلام نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا، اور کائنات اس کے بعد کبھی وہ سلام دیکھے بھی نہیں۔ کہ سوچئے ذرا، میں کل رات ایک بات کر رہا تھا، میرا من چاہتا ہے کہ دوبارہ وہی بات کروں تاکہ وہ بات لوگوں کو سمجھ آئے دوبارہ۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا در ہے۔ غار حرا جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کر باقاعدہ تشریف فرما ہوا کرتے تھے، آپ اپنی راتوں کو وہاں گزارا کرتے تھے، اپنے دن وہاں گزارا کرتے تھے، مراقبہ کیا کرتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادتیں کیا کرتے تھے، اللہ کے حضور حضوری پیش کیا کرتے تھے۔ یہ جو بیت اللہ سے لے کر غار حرا تک کا سفر ہے ناظرین، یہ تقریباً 4 کلومیٹر بنتا ہے۔ سلام پہ ہی رہیے گا، سلام کی بارگاہ میں رہیے گا، اور سلام ہی کی بات میں کروں گا، لیکن تصور میں ذرا رکھیے کہ یہ 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یعنی خانہ کعبہ سے لے کے غار حرا تک کا۔ آج کے اس جدید دور کے اندر ہم جاتے ہیں تو بسز پہ جاتے ہیں، کارز میں جاتے ہیں، انتظام بھی ہے، انصرام بھی ہے، لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، سڑکیں بھی بہت اچھی ہیں، اے سی والی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ آج کی آرام و آسائش جب آپ کے ذہن میں رہے گی، پھر میں آپ کو لیے چلوں گا ذرا 1450 برس پہلے۔ تو آج آرام و آسائش ہے، گاڑی اے سی والی ہوتی ہے، شوفر آپ کے پاس کھڑا ہوتا ہے، آپ کسی بھی ٹیکسی کو روکتے ہیں، بس میں چلے جاتے ہیں، لیکن آپ آرام و آسائش کے ساتھ 4 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں، غار حرا کے پاس اتر جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں بھی انتظام بہت بہتر ہو چکا ہے، آپ آہستگی کے ساتھ چلتے چلتے پیدل تقریباً کوئی 1-1.5-2 گھنٹے کے اندر جو ہے اوپر پہنچ جاتے ہیں، اور پھر آدھے پون گھنٹے 1 گھنٹے میں نیچے بھی آ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اب ذرا تصور کیجئے، آئیے، میری آپ کی ماں، امت کی ماں، سب سے پہلی ماں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ، خدا کی قسم ان کی جرت، ان کی بہادری پر اس پوری کائنات کی تمام تر عقیدے نثار ہیں، قربان ہیں، کہ 1450 برس پہلے کا منظر ہے، اور اس وقت سڑکیں بھی ایسی نہیں ہیں، اس وقت خاردار جھاڑیاں ہیں، پتھریلی زمین ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے، کوئی سواری نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما ہے۔ اس وقت میری آپ کی ماں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سالن بھی لے کر جاتی ہیں، پانی بھی لے کر جاتی ہیں، برتن میں لے کر جاتی ہیں، پیدل چل کے جاتی ہیں،
کوئی حامی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ تنہا کعبۃ اللہ کے پاس جہاں آپ کا گھر موجود ہے وہاں سے چلتی ہیں اور چلنے کے بعد غار حرا پہنچتی ہیں، اور غار حرا میں بھی زمین پر موجود نہیں ہے، اس کے بعد غار حرا چڑھنا ہے، یعنی 634 میٹر بلند غار حرا چڑھنا ہے۔ اکیلی تنہا چڑھ کر تشریف لے جاتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کھانا پیش فرما کر دوبارہ اسی انداز سے واپس آتی اور پھر 4 کلومیٹر چل کے اپنے گھر پہ موجود ہوتی۔ تو ذرا سوچئے، اللہ کو آپ کی ادا اتنی پسند آئی، اتنا رشک آیا کہ وہ برتن، جس برتن میں میری آپ کی ماں سیدہ کائنات میری آپ کی ماں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کھانا لے کر جائیں، وہ برتن رہتی دنیا تک اللہ کی طرف سے اکنالج ہو جائے۔ جو سالن سرکار مدینہ کی بارگاہ میں سیدہ پاک لے کر جائیں، وہ سالن رہتی دنیا تک اکنالج ہو جائے، اور وہ پانی جو سرکار مدینہ کی بارگاہ میں سیدہ پاک لے کر جائیں، اللہ کی طرف سے وہ بھی اکنالج ہو جائے، اور جبرائیل امی آپ کی بارگاہ میں آ کے یہ فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور آپ کو محل کی بشارت دیتا ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ کوئی اور خاتون آپ کی جرت اور بہادری کو پہنچ نہیں سکتی۔ اور پھر ایک جملہ مجھے اور ادا کرنے دیں، جس ایلیٹ کلاس سے آپ کا تعلق تھا نا، آپ ذرا تصور کیجئے، یعنی آپ ایک بزنس ٹائکون تھی، اور جو ٹاپ آف دا لائن بزنس ٹائکونز عرب ورلڈ کے تھے اس میں آپ نمبر 1 تھیں، یعنی جتنی ایکسپورٹس اور امپورٹس ہوا کرتی تھیں اس کو ٹوٹالٹی میں جب آپ لے کر آتے ہیں تو اتنی ہی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی امپورٹس اور ایکسپورٹس ہوا کرتی تھیں۔ لیکن قربان جائیے اس قربانی پر، اور سلام پیش کیجئے جھک کر کہ ہماری ماں نے اپنا مال، پورا مال دین اسلام کی عمارت میں خرچ کر کے دین اسلام کی عمارت کو مضبوط کر دیا، اور وہ جو زندگی جو کہ مالداری کی زندگی تھی، آسائش کی زندگی تھی، ایلیٹ کلاس کی زندگی تھی، پریولیج کلاس کی زندگی تھی، اس زندگی کو چھوڑا کس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اور ان کی اعانت کے لیے آپ کو شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہونا تھا، اور آپ کھڑی ہوئی، اور نتیجہ کیا نکلا کہ اپنا سب کچھ قدمین شریفین پہ وار دیا، دامے درمے قدم سخنے سب کچھ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر کے جب اس دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرماتی ہیں تو وہ سال، وہ برس پھر ہم مسلمانوں کے لیے عام الحزن کہلاتا ہے۔